سے افضل رات لیلۃ القدر کی تلاش۔ ملک بھر میں شب قدر آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عشاء اور تراویح کے بعد ختم قرآن کی محافل۔ مساجد میں 27ویں رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی انتظامات۔ خواتین گھروں اور مرد حضرات مساجد میں رات عبادات گزاریں گے۔ لاکھوں مسلمان رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کی رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز، نوافل کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت و دیگر عبادات۔ وقت کم مقابلہ سخت، شاپنگ میں مزید تیزی آ گئی۔ ملک بھر کی مارکیٹوں میں خریداروں کا رش، خواتین میچنگ کی چوڑی، چپل اور جیولری کے لیے پریشان، نوجوان بھی منفرد نظر آنے کے لیے تلاش میں۔ بچوں کی خریداری بھی زور و شور سے جاری، دکانداروں کو سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ خریداری کو ٹاپ گیئر لگ گیا، ٹھٹا میں مہنگائی شاپنگ کے آڑے آنے لگی۔ مارکیٹ آنے والے خریدار کپڑوں، جوتوں اور دیگر اشیاء کی قیمتیں سن کر مشکلات کا شکار، دکاندار بھی خریداری کم ہونے سے پریشان۔ ٹی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں ہلال انڈسٹری، اشیاء استعمال کے اجزائے ترکیبی اور مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر گفتگو۔ علماء کرام کی حلال و حرام کی تمیز پر گفتگو۔ کہتے ہیں اجزائے ترکیبی کے بدلنے سے حلال و حرام کا معیار بدلتا رہتا ہے۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورہ پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سرمایہ کاری کے لیے مراعات پر بریفنگ دیں گے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان پر مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے مزید پاکستانیوں کو نشانہ بنانے کے دعوے کو اعتراف جرم قرار دے دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ بولی، پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے گھناؤنے اور غیر قانونی اقدامات پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ بھارت کسی ایڈونچر کی کوشش کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے، پاکستانی وزیر دفاع کا بھارتی وزیر دفاع کو کرارا جواب۔ خواجہ آصف بولے، آج سے چند سال قبل بھارت نے پاکستان میں گھس کر کارروائی کرنے کی کوشش کی، ہم نے خیرات میں ان کا پائلٹ واپس کیا تھا، یہ دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیں، جو پہلے ہوا وہی ان کے ساتھ ہوگا، یہ صرف الیکشن وغیرہ کے سلسلے میں بھڑکے مار رہے ہیں۔ بھارت دہشت گرد کارروائیوں کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں بھی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب اسد عرف حسرت بھی مارا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں 2 دہشت گرد جہنم واصل۔ اس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، درخواست دی جاتی ہے، ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اور ریکاؤنٹنگ میں اس کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدل دیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ 1971 کی طرف آپ حالات کو لے کے جا رہے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ملک میں مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، تحریک انصاف کے جیتے ہوئے نمائندوں کو زبردستی ریکاؤنٹنگ کروا کر ہرایا جا رہا ہے، اکثریتی جماعت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہی بات محمود الرحمان کمیشن میں بھی کہی گئی ہے۔
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन स्पीकर सिंध असम्बली MQM PP से जवाब तलब। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इस्तफसार किया कि अब तो सारा अमल मुकम्मल हो चुका है, क्या हासिल करना चाहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली ताहिर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा वापस दिलवाने की इस्तदा की। वर्जिश मशीन, स्पेशल किचन, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रूम, बानी PTI के लिए जेल में VVIP इंतजाम। 3 अहलकार सिक्योरिटी के लिए लगे कैमरों को देखते रहते हैं। 10 कैदी खिदमत पर मामूर, 2 अफसरान समेत 15 स्पेशल फोर्सेस के अहलकार सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाते हैं। बानी PTI को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट सामने आ गई। बानी PTI की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक इजलास। जस्टिस अकील अब्बासी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को 1 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि अमन अमान को खराब करने वाले जितने भी ताकतवर हों उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाए। 1 माह में अमन अमान यकीनी बनाया जाए। प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों में मौजूद खामियां बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इजलास के बाद IG सिंध गुलाम नबी की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं। हम अपने एंड पे मैंने उनको अश्योरेंस दी है कि पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है वो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट कर सकती है वो करेगी। हमारे वो पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम करते हैं हम उनको रिवॉर्ड करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर अच्छा काम नहीं करेंगे और क्राइम या क्रिमिनल के साथ मिले हुए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कराची के हालात के बारे में हम मोहतात अंदाज में हमेशा कहते रहे कि इसका मसला यही है कि चोर और सिपाही दोनों इस शहर के नहीं हैं। तकरीबन 50 के करीब इस रमज़ान में नौजवान जो शहीद हुए, मारे गए, इनके हाथों इसमें तमाम ज़बान बोलने वाले। इस शहर में अमन कायम करना है उनका ताल्लुक इस शहर। शहर कायद में अमन अमान की सूरत हाल पर MQM सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द अमल। कहते हैं कानून तोड़ने वाले और कानून को चलाने वाले दोनों यहाँ के मुकामी नहीं। हम बार बार कहते हैं पेशावर में पेशावर की पुलिस है तो कराची में कराची की पुलिस क्यों नहीं। 50 से ज़ायद नौजवान इस शहर में डाकुओं के हाथों मारे गए।